بنی نذیر، بنی وائل، بنی غطفان اور قریش کا متحدہ محاذ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ خندق میں۔ بیہقی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احزاب میں فرمایا، اس جارحیت کے بعد قریش کبھی منظم اور بھرپور جنگ اور جارحانہ کارروائی نہ کر سکیں گے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت درست ثابت ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کا تجزیہ اگر کس نے کیا ہو تو وہ ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور پیشگی اطلاع الہام خداوندی کی بنیاد پر تھی یا ذاتی سیاسی بصیرت کی بنا پر۔ بہر صورت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خواہ کسی بنیاد پر ہو حق ہوتی تھی، چنانچہ یہ بھی ہوئی کہ وہ کبھی نبرد آزما نہ ہو سکے اور 2 سال 10 ماہ کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن سرد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب کے موقع پر فرمایا کہ قریش نے جب اپنے حلیف قبائل کو ناخوش کر دیا تو وہ انشاءاللہ اب ہم سے جنگ نہ کریں گے۔ ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کی روایت بیان کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب ایک ہی جنگ ہے۔ پہلے نام میں اس خندق سے نسبت ہے جو لشکر اسلام کے ارد گرد اس لڑائی میں بنائی گئی تھی، اور دوسرے میں ان قبائل، گروہوں اور جماعتوں سے نسبت ہے جن سے ساز باز اور اتحاد کر کے قریش اپنے ساتھ میدان جنگ میں لائے تھے۔ بنی نذیر کے یہود جو خیبر میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے تھے، ان میں سے بعض سردار قبیلہ بنی وائل کی ایک جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ پہنچے اور مشرکین مکہ سے تبادلہ خیال کر کے ایک جنگی منصوبہ بنایا تاکہ مشترکہ وسائل و قبائل کو یکجا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے اور مسلمانوں کو معاذ اللہ صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس کے بعد بنی غطفان کو بھی اپنے مقصد سے متفق بنا کر اتحادیوں میں شامل کر لیا گیا۔ حسب قرار و منصوبہ جنگ قریش مکہ اور غطفان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف صحیح اور درست ثابت ہوئی۔ بعد میں رونما ہونے والے واقعات شاہد ہیں کہ باوجود یہ کہ تمام مشرکین کی متحدہ قوت ایک جانب تھی، لیکن ان کو شکست اٹھانا پڑی اور پھر وہ کبھی مسلمانوں پر حملہ کی جرأت نہ کر سکے، اور 2 سال 10 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا، چونکہ اس موقع پر عرب کے متحد قبائل متحد ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین و مخالفین اسلام کے ارادوں کا علم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ہم مدینے سے نکل کر مقابلہ کریں اور کھلے میدان کے بجائے اپنی حفاظت کے لیے چاروں طرف خندق کھود لیں۔ اہل عرب کے لیے خندق کی کھدائی کا عمل ایک نیا تجربہ تھا اور خندق کھود کر مورچہ بندی کرنے سے واقف نہ تھے، لیکن اس کی افادیت کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفید رائے کو پسند فرمایا اور 8 ذی قعد 5 ہجری کو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں صرف 3000 کے قلیل لشکر کے ساتھ اپنے شہر مدینہ سے نکلے اور وادی احد میں خیمہ زن ہوئے۔
صبح کی نماز سے اول وقت فارغ ہوئے اور 5 ہاتھ گہری خندق کی کھدائی کا کام مجاہدین کے گروہ بنا کر برابر برابر اور علیحدہ علیحدہ مساوی پیمائش کے مطابق شروع کر دیا گیا، اور مجاہدین اسلام اور فدایان دین کی اسرت کی حالت تھی۔ شدید سردی کا موسم، پہاڑ کی وادی میں اس کا زور اور لہروں میں برودت بڑھ گئی تھی۔ بائیں ہمہ رست اور سامان خوراک کی کمی کی وجہ سے کئی وقت کے فاقے سے تھے، مگر لگاتار محنت کر کے خندق کی کھدائی مکمل کر لی گئی۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی وقت سے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر رفع گرسنگی کی غرض سے کئی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بائیں ہمہ آپ نے شریک کار کے ساتھ اپنے حصے کی کھدائی میں مصروف تھے۔ اسلامی لشکر خندق سے مدافعت کر چکا تھا، پھر اس کے بعد کفار کا اتحادی لشکر احد کے قریب پہنچ کر اتر گیا۔ بنی نذیر کا سردار حی بن اخطب بنی قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیا اور کہا، میں اس دفعہ اس قدر کثیر فوج اور جنگجو افراد کو لایا ہوں کہ مسلمان ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ فنا ہونے سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ کعب نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں اور اب تک ان سے بجز وفا اور راستی کے دوسری بات نہیں دیکھی، اس لیے ظاہر ہے معاہدہ کو کیسے توڑ سکتا ہوں۔ لیکن بنی نذیر کے سردار حی نے اس قدر اصرار کیا اور ایسے خوش آئند انجام کا یقین دلایا کہ وہ بالآخر عہد شکنی کر کے ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو قریش اور غطفان کے معاملات سے بھی زیادہ اس سے اندیشہ ہوا، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ پڑوسی تھے، لہٰذا آپ نے 2 انصاری سرداروں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جو زمانہ جاہلیت میں بنی قریظہ کے حلیف تھے بھیجا کہ جا کر صحیح صورتحال دریافت کریں۔ یہ دونوں حضرات جب اس کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے عہد و میثاق کے علی الرغم جنگ کی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ سعد بن معاذ نے ملامت کی، مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جانے دو کہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ دراصل زبانی طنز و ملامت سے کہیں زیادہ ہے۔ ان دونوں اصحاب رضی اللہ عنہما کی تصدیق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اور پریشانی بھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے مصائب انتہا کو پہنچ چکے تھے، جیسا کہ سطور بالا میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ 3 دن کا فاقہ، خندق کی کھدائی پر آشوب خبریں، بے سر و سامان تمام لشکری، سرما کی شدت اور سختی اور ہر طرف سے دشمنوں کا نرغہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان کی حالت اس طرح بیان فرمائی ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 اور 11۔ ترجمہ، جب دشمنی بلندی اور پستی کی طرف سے تم پر آئے تو آنکھیں پتھرانے لگیں اور دل منہ تک اچھلنے لگا اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آ گیا اور سخت زلزلہ ان پر طاری ہو گیا۔ اس سے آگے کی 4 آیات میں منافقین کے رویے پر اجمالی تبصرہ ہے، اور اس سے بعد 4 آیات کے اندر از 16 تا 19 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حقائق سمجھا کر اس طرح متنبہ فرما دیجئے۔ بہرحال منافقین کا نفاق
ظاہر ہونے لگا اور وہ اپنے گھروں کے انتظام اور حفاظت کے حیلے بہانے کر کے بھاگنے لگے۔ اس سختی اور جاں گسل حالت میں لشکر اسلامی کو 20 دن سے زیادہ گزر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے غطفان کے سردار اور سپہ سالار عینیہ فزاری سے نہایت دانشمندانہ اور حکیمانہ طور پر گفت و شنید شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عینیہ، اگر تم اپنے قبیلہ غطفان کو لے کر چلے جاؤ تو ہم مدینے کی کل پیداوار کا 1/3 حصہ ہر سال تم کو دیتے رہیں گے۔ وہ اس طمع میں جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری معاہدہ ہونے سے پہلے انصار کے دونوں سرداروں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلا کر تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حکم سے یہ معاملہ کر رہے ہیں یا اپنی رائے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت سعدین رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ جب ہم مشرک اور بت پرست اللہ کی معرفت اور طریق بندگی سے نہ واقف و نہ آشنا تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمانے میں بھی ان کا یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ یثرب کا ایک خربہ بھی بلا قیمت لینے کا ارادہ کر سکیں، اور اے ہمارے پیشوا، اب جب کہ ہم کو اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت و معرفت اور عزت و مرتبت اور ہمت و جرأت دے دی ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو اس مہربانی یا تحفے کے طور پر کہ وہ ہمدردی فرما کر ہم سے نہ لڑیں، اپنے مدینے کی محنت کی پیداوار میں سے 1/3 دے دیں۔ اے سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم سے کبھی نہ ہوگا، سوائے برچھوں کی انی اور تلواروں کی دھار، جراحتوں کی ٹیس اور تیروں کی بوچھاڑ کے ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ قرآن حکیم نے ان سرداروں اور دوسرے ان کے مخلصین ساتھیوں کے طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کو سراہا۔ دیکھیے سورہ احزاب رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 اور 23۔ ان انصاریوں یعنی اوس اور خزرج کے مخلص و مومن سرداروں کا ہمت افزا جواب پا کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور پھر عہد نامہ نہیں لکھا۔ اس عرصے میں ایک روز قریش کے چند نوجوان اپنی کثرت کے زعم اور جنگ کے جوش میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے مسلمانوں پر حملے کے لیے بڑھے، جن میں ایک ماں گھوڑے کے خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا اور دوسرے کو انہی بھوکے اور مصائب کے شکار مگر دین حق کے پرستاروں نے قتل کر ڈالا، اور بعض خندق کے پار بھی نکل آئے، جن میں ایک عمر بن عیدو عرب کا نامی شہ سوار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور قتل کر دیا۔ پھر کفار خندق کے باہر تیر برساتے رہے اور دن بھر لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں مدینے کے پاس رکھا تھا۔ بنی قریظہ کا ایک یہودی عورتوں کی پناہ گاہ کے پاس آ کر حملہ کرنے اور اندر داخل ہونے کا سراغ لگا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ اس پر پڑ گئی، لہٰذا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو ملت اسلامیہ کے شاعر تھے، معمر تھے اور خواتین کے ساتھ چھوڑ دیے گئے تھے، ان سے کہا باہر جا کر اس کو قتل کر دیجئے۔ حسان رضی اللہ عنہ میں جرأت نہ ہوئی، بالآخر خود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا گئیں اور اس زور سے لٹھ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور مر گیا۔ پھر انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس مقتول کے ہتھیار اتار لاؤ، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دوبارہ گئیں، اس کے ہتھیار اتارے اور سر کاٹ کر دوسری طرف جہاں یہودیوں کا جمگھٹا تھا پھینک دیا۔ یہودی بریدہ سر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگے، انہوں نے سمجھا کہ یہاں کچھ محافظ ضرور ہیں۔
ایک کالی اور تاریک رات میں نعیم بن مسعود جو بنی غطفان کے ایک ہر دل عزیز اور ممتاز رئیس تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدق دل سے مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم میں سے کوئی متنفس واقف نہیں ہے از راہ لطف کرم مجھے کسی خدمت پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو اس پر معمور فرما دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت ایسی حالت میں ہو کہ دانائی اور فہم سے کام لے کر دشمنان اسلام میں پھوٹ ڈال سکتے ہو، اور جنگ میں اس طرح کی دراندازی جائز اور درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورت کر کے اور آپ کا منشا معلوم کر کے وہ واپس اپنی قوم میں چلے گئے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے بنی قریظہ کے سرداروں کو جو ان کے پرانے دوست تھے بلا کر کہا کہ اے میرے پرانے ساتھیوں اور دوستو، آپ لوگ واقعی سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد اس محاصرہ اور جنگ میں شریک ہوئے ہو۔ میں قدیمی خیرخواہ ہونے کی حیثیت سے صاف صاف کہتا ہوں کہ قریش کے معاملات اور حالات تم سے مختلف ہیں۔ اگر وہ محاصرہ اٹھا کر چلے گئے تو تم کو ایک اپنی ہمسایہ قوم سے جو بہرحال ایک اصول پسند اور شرافت شعار ہے فیصلہ کن جنگ لڑنی ہوگی۔ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ تم قریش کے چند سرداروں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھ لو۔ اس کارروائی سے یہ ہوگا کہ اس طرح وہ جنگ کی ہولناکیوں اور اس کے مصائب میں تم کو تنہا چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ سرداران بنی قریظہ کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو گئی۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ عنہ رؤسائے قریش کے پاس گئے اور ابو سفیان وغیرہ سے کہا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بنی قریظہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا اور وہ اس کی خلاف ورزی کر کے ہمارے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ ایسا کر کے اور بعض دوسرے مصالح کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا چکے ہیں کہ ہم نادم ہیں اور اثر نو معاہدہ کے خواستگار ہیں، اور ہم دوبارہ معاہدے سے قبل پچھلے رویے اور خلاف ورزی کی تلافی نیز اس مرتبہ طلب معاہدہ کے اخلاص کے ثبوت کے لیے قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو ہیلے بہانے سے قابو میں کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے، اور پھر ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے منصوبہ جنگ بنا کر ان کو ہزیمت و نامرادی کے ساتھ نکال دیں گے۔ یہ ہے کہ کعب بن اسد قریظی کا پیغام جس پر وہ مسلمانوں کا حلیف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے غطفان کے سردار عینیہ فزاری سے بھی ایسا ہی کچھ کہا۔ شنبے کی رات میں قریش اور غطفان نے اکرمہ بن ابی جہل کے چند آدمیوں کے ہمراہ کعب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے محترم دوست کعب، محاصرہ بہت طویل ہو چکا ہے، سامان اور رسد ختم ہو رہا ہے اور آدمی زحمت اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ صبح کو نکل کر جو کچھ کرنا ہے کر ڈالیں۔ کعب نے جواب دیا کہ کل تو سبت کا دن ہے جس میں ہم کوئی کام نہیں کرتے، نیز ہم شریک جنگ اس وقت ہوں گے جب تم اپنے چند سرداروں کو بطور ضمانت ہمارے سپرد کر دو گے۔ قریش اور غطفان کو یہ سن کر نعیم کی بات کا یقین ہو گیا اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم کسی آدمی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، اور اسی بنیاد پر باہم بے اطمینانی اور بددلی پیدا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تجسس حال کے لیے بھیجا۔ رات میں وہ جا کر قریش میں مل گئے۔ ابو سفیان نے سب کو مخاطب کر کے کہا، یہ شخص اپنے پاس والے کا ذمہ دار ہے، وہ دیکھ لے کہ کوئی اجنبی تو اس کے قریب نہیں بیٹھا ہے۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور بے باکی سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس نے تعارف کرایا۔
ابو سفیان نے کہا حضرات مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے، بے شک ہم گھروں سے باہر پڑے ہوئے ہیں، ہوا کے جھکڑ خیموں کو مستقل طور پر اکھاڑ چکے ہیں کیونکہ ہواؤں کے طوفان دوبارہ ان کو نصب نہیں ہونے دیتے، ہمارے آدمی اور جانور تباہ اور خستہ حال ہو گئے، کئی وقت سے نہ آگ جل سکی ہے اور نہ کھانا پکا ہے، لہذا سامان باندھ لیجئے اور طلوع آفتاب سے پہلے روانگی کر دیجئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصیبت کی اس بھیانک گھٹا کو مسلمانوں کے سروں سے ہٹا دیا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال۔ یہ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 9 کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس غزوے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے، ان میں ایک اس کا ترجمہ ہے اے مسلمانوں اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، جب تمہارے اوپر فوجیں آئیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہ دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو غصے کی آگ میں جلتا ہوا نامراد واپس کیا اور مسلمانوں کو لڑنے سے بچا لیا۔ اس غزوے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رئیس انصار بھی ہیں، ان کی رگ اکھل میں ایک تیر آ کر لگا تھا، اس سے خون کا اخراج رہتا تھا۔ بنی قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے اسی غم سے وفات پائی۔ مشرکوں کے کشتوں کی تعداد 3 تھی۔ غزوہ خندق کا بیان سورہ احزاب میں ہے جو قرآن کی سورتوں کی ترتیب میں 33 نمبر پر ہے، اور اس سورت میں غزوہ خندق کے بعد بنی قریظہ کے واقعات، حصارت، قتل اور قید وغیرہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قریش کے 2 نامور سردار حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینے آ کر اسلام لائے۔ اہل عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کبھی منظم ہو کر حملہ آور نہ ہو سکے، اور یہاں طویل حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر گڑھے کھود رہے تھے کہ ایک چٹان اس میں آ گئی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا میں بھی چلتا ہوں۔ آپ کے شکم اقدس پر پتھر بندھا تھا اور 3 وقت سے کھانا نہیں کھایا تھا، بس سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر تشریف لائے، چٹان پر ضرب لگائی اور وہ شکستہ ہو گئی، پھر مزید چوٹیں ماریں حتیٰ کہ وہ پاش پاش ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ضرورت سے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں۔ کہا جاؤ۔ میں گھر آیا اور بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دنوں سے کچھ نہ کھانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بچے کو ذبح کیا اور جو کا آٹا پسوایا، گوشت پکنے کو رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہلیہ نے کچھ کھانا تیار کر لیا ہے، براہ کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 اشخاص کے ہمراہ گھر پر چلنے کی زحمت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جابر کتنا کھانا ہے؟ میں نے مقدار بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت خوب، جب تیار ہو جائے تو میری قیام گاہ پر لے آنا۔ میں لے آیا۔ آپ نے اس پر چادر ڈال دی اور اعلان کرا دیا کہ تمام مجاہدین اسلام باری باری آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا حاصل کر لیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور روٹیاں اور بریاں گوشت تقسیم فرماتے رہے حتیٰ کہ سارا لشکر بہرہ یاب ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دے کر خود بعد میں لیا اور پھر فرمایا باقی ماندہ گھر پر لے جاؤ اور آس پاس کی عورتوں میں ہدیہ کے طور پر تقسیم کر دو کیونکہ سب لوگ بھوکے ہیں۔ ابو یعلا اور ابن عساکر نے بطریق عبید اللہ بن علی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روز غزوہ خندق کے زمانے میں ایک طباق کے اندر بکری کا بریاں گوشت لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رافع مجھے بازو دے دو، میں نے دے دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا بازو دے دو اور میں نے دے دیا۔ تیسری بار پھر فرمایا بکری کا بازو دے دو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بازو دو ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ بات نہ کہتے تو جتنی بار میں طلب کرتا تم برابر دیتے رہتے۔ ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کے لیے تشریف لے گئے، کدال سے ضرب ماری اور فرمایا ہے یہ ضرب وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے روم کے خزانوں کو مسلمانوں کے لیے مفتوح کرے گا۔ اس کے بعد دوسری ضرب ماری اور فرمایا یہ ضرب وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فارس کے خزانوں کو اپنے مسلمان بندوں کے لیے مفتوح کرائے گا۔ پھر تیسری ضرب ماری اور فرمایا یہ ضرب وہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ اہل یمن کو معین و مددگار بنائے گا۔ ابن سعد، ابن جریر، ابن ابی حاتم بیہقی اور ابو نعیم ابن عوف مزنی سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کے وقت ایک بڑا سفید پتھر نکل آیا، اس نے ہمارے لوہے کے آلات اور کدال توڑ ڈالے اور اس کا توڑنا ہم پر دشوار ہو گیا، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے سلمان فارسی کے ہاتھ سے کدال لے کر اس پر ضرب لگائی اور وہ یکایک پاش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی اور دوسری ضرب لگائی اور پھر اسی طرح تیسری ضرب لگائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، پہلی ضرب کے بعد میں نے ہیرا اور مدائن کے محلات دیکھے جو چمک رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کی امت ان کو فتح کرے گی، اور دوسری مرتبہ میں نے روم کے محلات دیکھے اور مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو بھی مسلمان فتح کریں گے، اور میں نے تیسری مرتبہ کی ضرب میں صنعاء کے محلات دیکھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ان کو بھی فتح کر لیں گے۔ تو اے پرستاران حق، تم کو نصرت خداوندی اور تائید ایزدی کی یہ بشارت ہے۔ منافقین نے کہا مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ یثرب سے حیرہ اور مدائن کسرا کے محلات دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ تم ان کو فتح کرو گے، حالانکہ تم لوگ خندقیں کھود رہے ہو اور اتنی قوت بھی تمہارے اندر موجود نہیں کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کر سکو۔ تو اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سورہ احزاب رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12۔ ترجمہ، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابو نعیم نے سہل بن سعد سے روایت کی کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی تو ایک پتھر نکلا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں پر ہنسی آئی جن کو مشرق سے قید کر کے جنت کی راہ پر لے جائیں گے مگر وہ اس کو برا سمجھیں گے۔
ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آل مغیرہ کے ایک شخص نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قتل کروں گا، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو خندق پار کرانے کے لیے ایڑ لگائی اور وہ اتنی جست نہ لگا سکا اور خندق میں گر پڑا۔ لوگوں نے کہا اس کو ہمیں ہی دے دیجئے، ہم اس کی دیت ادا کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو چھوڑ دو، یہ خبیث ہے اور اس کی دیت بھی مکروہ ہے۔ بحقی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 26 اور 214 نمبر آیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مدعیان ایمان، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے مدعیان ایمان پر بیت چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ پیغمبر وقت اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی انبیاء کرام اور مومنین کو ہر دور میں باغی اور سرکش لوگوں سے نہایت ہی سخت مقابلے پیش آتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر ہمیشہ برائیوں اور باطل طریقوں کو مٹانے اور دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی ہے۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا۔ اس آیت کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کے مصداق تھے اور ان پر یہی بیت رہی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور جب مسلمانوں نے احزاب کو یعنی قبائل اور جماعتوں کو بڑی تعداد میں اپنے خلاف امٹتے دیکھا اور ہر طرف سے زحمت کے سائے ان کی جانب بڑھنے لگے، تو انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یہ ہے وہ وعدہ اور اس کا سامان، اور یہ ہے وہ زلزلوں کی کیفیت جس سے ہم دوچار ہیں اور نصر اللہ کے ہم منتظر ہیں۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا سے میری مدد فرمائی اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا۔ ابو نعیم اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ فرمایا جس وقت احزاب کی رات ہوئی تو شمالی ہوا نے کہا جنوب کی طرف جا اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر، تو جنوبی ہوا نے کہا سر میں نہیں چلتی، تو کافروں پر سبا کو بھیجا گیا اور اس نے ان کی آگ بجھا دی۔ بحقی نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا کی تفسیر میں روایت کی کہ اس ریح یعنی ہوا کی نوعیت سبا تھی جو غزوہ خندق کے موقع پر مختلف احزاب کفر پر بھیجی گئی۔ ان کے سالن کی دیگ چولہوں پر سے اڑ گئے، خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ پتنگ کی طرح ہوا میں لہرانے لگے۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا کے بارے میں فرمایا وہ نظر نہ آنے والا لشکر فرشتوں کا تھا اور فرشتوں کو قتال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ بحقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ احزاب کی آخری شب بہت زیادہ سرد تھی اور طوفانی ہوا چل رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ابھی جائے اور مشرکین احزاب کے ارادوں اور حالات کی خبریں لا کر ہمیں دے اور قیامت کے روز وہ میری معیت قبول کرے۔ اس بات کا ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور پھر تیسری بار بھی اس کے بعد فرمایا اے حذیفہ تم اٹھو اور یہ کام انجام دو۔ جب میں لشکر کفار میں پہنچا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں حمام میں پہنچ گیا ہوں، اور جب واپس آیا تو ایسا تھا جیسے نخلستان طائف میں شب ماہ کا موسم۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ذی و ماہ تیر وغیرہ شمسی سال کے مہینے ہیں. آج کل بھی ایران میں یہی زیچ رائج ہیں اور یہی مہینے استعمال ہوتے ہیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. بیہقی نے ایک دوسری سند کے ساتھ جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ حضرت حذیفہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احزاب الکفر میں اضطراب پیدا ہوا ہے، تم پہنچو اور خبریں لا کر دو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں لوگوں میں کم ہمت بھی تھا اور اعصاب میں سردی وغیرہ کا احساس بھی زیادہ تھا. میں اطاعت و تعمیل کے جذبے سے روانہ ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے دعا کے لیے لبوں کو جنبش دی کہ اے رب العالمین، حذیفہ کو اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے داہنے، اس کے بائیں اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے محفوظ رکھ. انہوں نے بیان کیا اس روز میں مخبر، خبریں دینے والا جاسوس، خون کے پیاسے دشمنوں کی مسلح عسکری تنظیم کے خفیہ اجلاس میں گھس کر ان کے اسرار و رموز کا پتہ لگانے کے لیے جانے والا تھا. بائیں ہمہ میرے اندر قطعی ہراس پیدا نہ ہوا، بلکہ میرے اندر کچھ اس نوع کی طمانیت تھی جیسے مجرمین کے جرائمی منصوبے کا سراغ لگانے کے لیے ایک جری جاسوس روانہ ہو رہا ہو. سردی کا تو ذکر ہی کیا. میں کفار کے لشکر میں پہنچا اور میں نے سنا لوگ کہہ رہے تھے کوچ کرو کوچ کرو. کوئی کہہ رہا تھا ہم یہاں کیسے ٹھہر سکتے ہیں، اور وہاں ہواؤں کا شدید ترین طوفان لشکر اور اس کے متعلقات کو زیر و زبر اور تلپٹ کر چکا تھا. یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد میں واپس ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ سوار ملے. ان کے سروں پر عمامے تھے اور جن کی تعداد شاید 20 ہوگی. مجھے دیکھ کر رک گئے اور کہنے لگے اپنے امام اور سردار سے کہہ دینا کہ خدا تعالی نے اشرار کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا. اس کے بعد میں مجاہدین اسلام کے پرسکون ماحول سے گزر کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقر پر آیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها الآیہ. ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے یا ان مشرکوں کی خبر لائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا. چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کیا تم نے میری بات سنی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا پھر کیا تمہیں اس کی تعمیل میں ہچکچاہٹ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا نہیں تو صرف سردی بہت محسوس کر رہا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا تمہیں سردی محسوس نہ ہوگی انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حذیفہ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے اور خبریں لے کر لوٹے. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے مجھ کو بالکل سردی محسوس نہیں ہوئی مگر واپسی کے بعد پھر میں ٹھنڈ محسوس کرنے لگا. شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے بد دعا کی کہ اے خدا کتاب کو نازل کرنے والے اور حساب میں تعجیل فرمانے والے تو احزاب کو ہزیمت دے، ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے اور ان کو ہلا مار. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے شیخین نے عبداللہ بن ابی اوفہ سے روایت کی ہے کہ کہا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب پر بد دعا کی اور فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اعظم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزہم
یعنی اے میرے اللہ تو کتاب کا نازل کرنے والا ہے اور جلد ہی حساب لینے والا ہے، احزاب کو بھگا دے، اے میرے اللہ ان لوگوں کو بھگا دے اور ان کو ہلاک کر ڈال۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن سعد نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، خندق کی محصوری کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی سخت طوفانی ہوائیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشروا والمؤمنین، البشر ابشروا والمؤمنین، یعنی مسلمانوں خوش ہو جاؤ، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر ہواؤں نے ان کے خیموں اور ڈیروں کو اکھاڑ پھینکا، دیگوں کو الٹ دیا، تنابوں کو توڑ دیا، ان کے خوابوں کو پریشان اور ان کے حوصلوں کو خاک میں ملا دیا، وہ وادی کے پڑاؤ سے اس طرح سدھارے کہ ایک نے دوسرے کو پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ابن سعد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں غزوہ احزاب کے موقع پر پیر، منگل اور بدھ کے روز دعائیں کیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیسرے روز ظہر اور عصر کے درمیان قبول فرمائی گئی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمک اور مسرت کے آثار دیکھ کر پہچان لیا۔ ابن سعد بطریق واقدی ان کے مشائخ سے روایت کی کہ عمر بن عبدوہ نے خندق کے زمانے میں ایک روز گھوڑے کو مہمیز لگا کر کھائی کو پار کر لیا اور کہا، کوئی تمہیں مرنے کا خواہش مند ہو تو میرے سامنے آ جائے، بے شک اس کو ایسا قاتل کہیں نہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت کے ساتھ اپنی تلوار اور عمامہ مرحمت فرمایا اور دعا کی کہ اے اللہ اس مغرور پر علی رضی اللہ عنہ کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تیزی اور بے تابی سے اس کی طرف بڑھتے گئے حتیٰ کہ وہ بالکل قریب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی پرزور آواز سے تکبیر کہی کہ راوی کا خیال ہے کہ عمر کا دل کانپ گیا ہوگا۔ وہ کچھ پیچھے ہوا اور پھر دونوں کا غبار پھیلا اور عمر 2 پارہ ہو کر اس طرح گرا کہ اس کا سر گھوڑے کے ایک طرف اچھل رہا تھا اور دھڑ دوسری طرف تڑپ رہا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے اور ہم یعنی فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ آپ نے پوچھا کس طرف؟ کہا وہاں، اور بنی قریظہ کی سمت اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم اور بیہقی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہ ایک شخص نے باہر ہی سے ہمیں سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی دروازے تک گئی، میں نے دیکھا تو واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقفے کے بعد اندر آ گئے اور فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ہمیں بنی قریظہ کی طرف پہنچنے کا حکم دے گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے مگر ہم نے نہیں اتارے، اور مشرکوں کا تعاقب کیا حتیٰ کہ ان کو حمراء الاسد پہنچا دیا۔ ابن جریر نے کہا ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا بنی قریظہ اور بنی نذیر کا محاصرہ ہم سے کرایا اور بغیر فتح ہم لوٹ کر آتے رہے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور سر دھویا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟
فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو دھوئے بغیر ایک کپڑا طلب فرما کر سر سے لپیٹ لیا، ہم کو طلب فرمایا، اور جب لوگ آ گئے تو بنی قریظہ اور بنو نذیر کے قلعوں اور آبادیوں کی طرف کوچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہماری مدد فرمائی اور بہت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور ہم باری تعالیٰ کے فضل کے ساتھ واپس آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، احزاب کی جنگ ہوئی، اس کے سلسلے میں مسلمانوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان اور اندوہناک کر دیا تھا وہ بنو قریظہ کے لوگوں کی بدعہدی تھی۔ وہ بالکل پاس بھی تھے، ان کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا دوسروں کی بنسبت زیادہ آسان تھا۔ اس صورت میں ان کو برداشت کرنا دراصل آستین میں سانپ پالنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ احزاب مشرکین سے فراغت پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے فوج کشی کی، اور انہوں نے اپنی طینت اور خو کے مطابق اسلام دشمنی کے جذبے کی بنا پر ندامت، انفعال اور پشیمانی کے اظہار کے بجائے اول تو مقابلہ کیا، اور جب ضربات کی شدت اور تلواروں کی کاٹ کے آگے نہ ٹھہر سکے تو اپنے ان مضبوط اور محفوظ قلعوں میں جن کو وہ اپنی حفاظت کا ضامن سمجھتے اور ناز کرتے تھے بیٹھ رہے، اور 25 روز محصور رہنے کے بعد درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہم کو منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مجروح اور خون کے اخراج کی وجہ سے بہت کمزور تھے، مگر اس کے باوجود اللہ کو ان سے یہ کام لینا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا لڑنے والے قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے اور جملہ اموال غنیمت قرار دیے جائیں۔ چنانچہ 400 مرد نیز ایک عورت بھی جس نے پتھر گرا کر ایک مسلمان کو شہید کیا تھا قتل کر دیے گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیہقی نے بطریق ابن اسحاق روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن خرم نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے اپنے لیے ریحانہ بنت عمر کو منتخب فرمایا، مگر اس خاتون نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علیحدگی اختیار فرما لی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کچھ اثر بھی ہوا۔ اسی عرصے میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ رضی اللہ عنہم میں رونق افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنی، فرمایا یہ آواز کسی نیک بخت کے فرزند کی ہے جو مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دے گا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے چند واسطوں سے بنی قریظہ کے ایک شیخ سے روایت کی۔ اس نے کہا ہمارے پاس ملک شام سے ایک یہودی آیا، اس کا نام ابن الحیبان تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں سے بہتر آدمی نہ دیکھا۔ وہ بزرگ ہمارے یہاں آ کر ٹھہرا، جب بارش نہ ہوتی تو ہم اس سے کہتے کہ دعا کرو، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ دعا کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ ہم ایسا ہی کرتے، پھر وہ ہمیں لے کر ہر کے مقام پر آتا، اور واللہ ہم مجلس دعا سے اٹھتے بھی نہ تھے کہ بارش ہونے لگتی اور ہماری گھاٹیاں اور نالے پانی سے بھر جاتے، اور یہ بات کوئی 1-2 مرتبہ نہیں کئی بار ہوئی۔ اس نے مرنے سے کچھ پہلے کہا اے بنی اسرائیل، تم خیال کرتے ہوگے میں شام کے خوش منظر اور شاداب زمین اور وادیوں کو چھوڑ کر اس خشک بے آب و گیا بنجر اور بھوک و افلاس کے علاقے میں کس وجہ سے آ گیا؟ ہم نے جواب دیا کہ اس بات کو آپ ہی بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا سنو اے صاحبو، یہ سب ترک وطن وغیرہ اس امید پر میں نے کیا کہ نبی آخر ظہور فرمانے والے ہیں، اور یہ مقام اور علاقہ ان کی ہجرت کر کے آنے کا مقام ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میری زندگی میں ایسا ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں اور بشارتوں کے مطابق وہ آنے والے نبی مبعوث ہو جائیں۔
اس نبی کے متبعین کا خون بہایا جائے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا جائے گا، ان کو ہر طرح سے خوفزدہ کیا جائے گا، ان کے باغ اور پھل رہ جائیں گے اور ان پر خدا سے پھرے ہوئے لوگ متصرف ہو جائیں گے۔ اے یہودان قریظہ، میں تو محروم رہا، البتہ تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم کو وہ عہد سعادت ملے تو تم اس سے استفاضہ کرنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ ابن سعد نے یزید بن رومان اور عاصم بن عمر وغیرہ سے روایت کی کہ کعب بن اسد نے بنی قریظہ سے کہا کہ اے گروہ یہود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور دعوت قبول کر لو، یہ نبی ہیں اور وہی نبی جن کا ذکر تم کتب آسمانی میں پڑھتے رہے ہو اور جن کے بارے میں ابن مریم علیہ السلام نے بشارت دی۔ یہود نے اپنے پیشوا کعب سے کہا، آپ نے ساری باتیں درست فرمائیں اور وہ دوسری علامات بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں، ہم نے ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، مگر اتباع و تقلید اور ان کی دعوت اسلام کی قبولیت پر ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں۔ یہودی پیشوا کی یہی باتیں سعید کے دونوں بیٹوں ثعلبہ و اسید اور اسد بن عبید کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ جس رات قریظہ پر فتح پائی گئی، اس رات ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس روایات کے ماخذ ابن سعد سے بروایت واقدی، ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ، داؤد بن حسین از ابو سفیان مدنی بن ابی احمد روایت کی ہے۔ ابن سعد نے ثعلبہ بن مالک سے روایت کی، کہا کہ سعید کے دونوں بیٹے ثعلبہ و اسید اور ان کے علاوہ اسد بن عبید نے کہا، اے نبی، اے بنی قریظہ کے لوگو، خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اوصاف ہمارے علماء اور بنی نذیر کے علماء نے بیان کیے ہیں، اور یہ حی بن اخطب ان کا اول درجے کا پیشوا ہے، اور ابن الحبان دونوں عالم ہمارے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ ابن الحبان نے تو اپنی موت کے وقت ان رسول کی یہی صفت ہم سے بیان کی ہے۔ یہودیوں نے کہا، ہم توریت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ان لوگوں کو انہوں نے انکار کرتے دیکھا تو وہ اسی رات اتر کر آ گئی جس کی صبح بنو قریظہ باہر اتر کر آئے تھے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ خندق کی جنگ میں حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا جسے حبان بن ارتمد نے ان کی اکھل میں مارا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خندق میں ہی ان کا خیمہ نصب کرا دیا تھا تاکہ مزاج پرسی قریب سے ہوتی رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے تو ہتھیار جسم اقدس سے الگ کر کے غسل فرمایا تو اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اس وقت آپ سر اقدس غبار سے پاک و صاف فرما رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، حالانکہ خدا کی قسم ہم نے ابھی نہیں اتارے ہیں، اب ان کی طرف چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کدھر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لائے اور یہود آپ کے حکم پر اتر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو حضرت سعد بن معاذ کی طرف پھیر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ حکم کو حضرت سعد بن معاذ کی طرف پھیر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دی جائیں۔ یہ حکم دے کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ الہ العالمین تو خوب
خوب واقف ہے کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور وطن سے نکالا۔ اے خدا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو نے ان کے اور ہمارے درمیان جنگ جاری کر دی ہے، اور اے میرے خدا، اگر قریش سے یا کچھ دوسرے مخالفین اسلام سے سلسلہ جنگ اگر جاری ہے تو مجھ کو اس میں حصہ لینے کے لیے زندہ رہنے دے، اور اگر عرب اور قبائل کو تو نے اسلام کے لیے مغلوب کر دیا ہے تو پھر میرے اکھل سے خون کو رواں رکھ تاکہ وہ سارا خون تیرے دین کی جدوجہد میں بہہ جانے والا ہو جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رگ اکھل سے خون اسی طرح بہتا رہا یہاں تک کہ تمام خون بہہ گیا اور وہ قول خداوندی کے مطابق زندہ جاوداں ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا تصور نہیں رکھتے، کا ادراک نہیں رکھتے۔ بیہقی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تیر لگا اور ان کی رگیں اکھل کٹ گئی اور خون جاری ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میری روح کو قبض نہ کر جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ سے ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ اس دعا کے بعد رگ کا خون بند ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں حکم ہوئے، ان کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا۔ پھر اس کے بعد رگ اکھل سے دوبارہ خون جاری ہو گیا اور ان کی شہادت واقع ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی وفات پر عرش الہی کو جنبش ہوئی اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے ساتھ گئے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں آئے اور عرض کیا کہ وہ کون بندہ صالح ہے جس نے وفات پائی ہے، کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور عرش الہی جنبش میں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ ابن سعد نے حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں داخل ہوئے کہ گھر میں سوائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کوئی نہ تھا اور وہ چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک بڑھا کر دیکھا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تو میں ٹھہر گیا اور کچھ پیچھے بھی ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے، اس کے بعد باہر تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں کسی کو موجود نہ پایا، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی احتیاط سے قدم بڑھاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے لیے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، تمام جگہ فرشتوں سے پر تھی، یہاں تک کہ ایک فرشتے نے اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر میرے لیے جگہ نکالی۔ ابن سعد نے محمود بن لبید سے روایت کی کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کی میت کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی میت سے زیادہ ہلکا کبھی نہ اٹھایا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہلکے اور سبک ہونے میں کون سی چیز مانع ہوتی؟ ان کے جنازے میں تو اس قدر فرشتے اترے کہ اس سے پہلے کبھی نہ آئے، وہ میت کو تمہارے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ابن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو وہ ایک تنومند قوی جسہ جسیم شخص تھے۔ منافقین کہنے لگے کہ ہم نے اس سے زیادہ ہلکی میت کسی کی نہ دیکھی۔ مسلمانوں نے کہا، تم کو ہلکے ہونے کی وجہ معلوم ہے؟ اس کی وجہ غالباً ان کا وہ فیصلہ ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں انہوں نے دیا۔
ان باتوں کا ذکر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ابن سعد اور ابو نعیم نے محمد بن شرجیل سے روایت کی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر سے کسی نے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اپنے ساتھ لے گیا، پھر جب کسی دوسرے وقت اس نے دیکھا تو مثل مشک کے تھی۔ اس واقعے کو سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مسرت و انبساط کی کیفیت کو آپ کے چہرے پر دیکھا گیا اور فرمایا الحمدللہ، اگر کوئی قبر کے ضغطہ سے نجات پانے والا ہوتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ضرور اس سے نجات پاتے۔ قبر نے ان کو ضم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ فرما دیا۔ ابن سعد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھودنے والوں میں ایک میں بھی تھا اور ہم کھدائی کے دوران مٹی سے خوشبو پاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو ابو رافع کے قتل پر ظاہر ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے نیچے اترے تو اس کے گھر کی سیڑھی سے گر کر زمین پر آ رہے اور پنڈلی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، تو میں نے پھیلا دیا۔ آپ نے اس پر دست مبارک پھیرا تو میری پنڈلی ایسی ہو گئی جیسے اس پر کوئی ضرب ہی نہ لگی ہو۔ سفیان بن نبی حزلی کے قتل کے سلسلے میں جو معجزہ ظاہر ہوا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا کر فرمایا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ ابن نبی حزلی مجھ سے جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، وہ نخلا یا ارنا میں ہے، تم جا کر اسے قتل کر دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کو پہچان بتا دیجئے تاکہ شناخت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شناخت یہ ہے کہ جب وہ تم کو دیکھے گا تو لرزنے اور کانپنے لگے گا۔ میں روانہ ہو کر اس کے پاس پہنچ گیا اور جب میں نے اسے اور اس نے مجھے دیکھا تو وہ کانپنے لگا، پھر میں کچھ دور اس کے ساتھ چلا اور جب میں نے اندازہ کر لیا کہ میں اس پر قابو پا سکتا ہوں تو میں نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تمہیں سرخرو کرے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے قتل کر دیا۔ فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور مجھے ایک عصا دیا اور ہدایت فرمائی کہ اسے پاس رکھو۔ میں نے کہا بہت اچھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کوئی خاص کاموں میں مدد دے گا؟ فرمایا یہ قیامت کے روز میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی۔ تو عبداللہ نے عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ ملا کر رکھا اور جب انتقال ہوا تو وصیت کی کہ عصا کو کفن میں رکھ دیا جائے۔